डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में, रेमंड डेविस को वापस भेज दिया गया, रहा कर दिया गया, मगर उसके साथ क्या क्या लीगैलिटीज हैं, उसके साथ क्या क्या और सी बातें हैं और क्या कौम के जज्बात मजरूह हुए हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं गुलबीन सेठी की रिपोर्ट। किसी हॉलीवुड की फिल्म के मंजर की तरह 27 जनवरी 2011 की शाम लाहौर में कुर्तबा चौक पर अमरीकी शहरी रेमंड डेविस ने फायरिंग करके 2 नौजवान फैजान और फहीम को हलाक कर दिया, जबकि इसकी मदद के लिए आने वाली गाड़ी ने एक और शहरी को कुचल के हलाक कर दिया। रेमंड डेविस को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। रेमंड डेविस की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में सख्त तनाव पैदा किया और अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने रेमंड डेविस की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में भी एक हलचल पैदा हो गई। रेमंड डेविस के सिफारती इस्तिस्ना के मामले पर शाह महमूद कुरैशी के पार्टी क़यादत से इख्तलाफात हो गए और उन्होंने वफाकी काबीना में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस मामले पर बयान देने की वजह से पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फौजिया वहाब को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। ये मामला इस वक्त और संगीन हो गया जब मरने वाले में से एक मकतूल फहीम की बेवा शुमाइला ने खुदकुशी कर ली। मकतूलीन के वरसा कई बार मीडिया के सामने आकर ये कह चुके हैं कि वो रेमंड डेविस को कभी माफ नहीं करेंगे, मगर आज ड्रामाई अंदाज में रेमंड डेविस को अदालत में समाअत के बाद कोट लखपत जेल से रिहा करके अमरीकी एयरफोर्स तैयारे से अफगानिस्तान के बागराम एयर बेस पहुंचा दिया गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक मकतूलीन के 18 वरसा ने अदालत के सामने दियत कबूल करके राजीनामे के कागजात पर दस्तखत कर दिए, जबकि वरसा के वकील ने इल्जाम लगाया है कि मकतूलीन के घर वालों को कल रात से ही उनके घरों से उठा लिया गया और जेल में हिरासत में रख लिया गया और जबरदस्ती राजीनामे पर दस्तखत करवाए गए। खुद उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया और आज अदालत में पेश नहीं होने दिया गया। ये सारा मामला जिस ड्रामाई अंदाज से शुरू हुआ है उसी ड्रामाई अंदाज से खत्म भी हो गया, मगर सवाल ये है कि क्या ये मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। आपने देखा शुमाइला का एक वाकया इसके अंदर और है, बहुत सारे वाकयात के साथ जुड़ा हुआ, और शुमाइला की बहन आयशा मुझे सब ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी बकौल प्रोड्यूसर साहब, उनसे हम बात करेंगे। जस्टिस साहब, इसमें सिर्फ जैसे मैंने कहा और भी बहुत सारे मामला और भी जुड़े हुए हैं। सियासी जमातों का एक मौकफ है, दूसरे लोगों का और मौकफ है। ये तमाम चीजें कैसे रिजॉल्व हो पाएंगी? क्या उसको बेहतर तरीके से समझाने की जरूरत है या समझा दिया हुकूमत ने? लेकिन ये बात यह है कि अगर इस वाक़े की आड़ में कुछ और मसाइल को हम अटेंड करना चाहते तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में बेशुमार मसाइल हैं, उन मसाइल को डायरेक्टली डील किया जाए। इसमें देखें ना, अब यहां ये प्रॉब्लम है कि जहां तक अगर इस केस की आड़ में अगर दूसरे मसाइल को आपने हल करने की कोशिश की तो उससे मजीद प्रॉब्लम मेरे साथ नुमान अतीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू नुमान अतीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नुमान साहब, आपने कहा कि प्रेशर डाला गया है आपके ऊपर भी और वरसा के ऊपर भी, जरा आप हमें तफसील बताएंगे कि किस तरीके का प्रेशर डाला गया? जी, प्रेशर आज जो सुबह जब हम उस कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए जेल पहुंचे हैं तो जेल हकाम ने जो है वो हमें एक कमरे में ले गए हैं और वहां पे जाके बिठाया जी कि आप सबसे लेट हो गए हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, अभी आपको लेके जाते हैं। तो 10-15 मिनट जब गुजरे तो हमने कहा कि कोर्ट प्रोसीडिंग तो हमारे साथ ही होनी थी, हम कंप्लेंट काउंसिल हैं तो कहेंगे हमें जल्दी पहुंचाया जाए। अगर हमारे बगैर कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है तो वो किस तरह हो रही है, कोई नया वकील आया है, इसमें क्या मसला है? उन्होंने कहा जी अभी आप कोर्ट तक आपका ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है, अभी आपको बताते हैं। उसके बाद ये आधा घंटा गुजर गया और किसी बंदे ने हमें कोई बात नहीं बताई, तो हमने कहा जी कि या तो कंप्लेनर से बात करवा दें या हमें कोर्ट तक जाने दें, हम कोर्ट से जाके देखें कि क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है। उन्होंने कहा जी कि इम्यूनिटी पे वो बहस हो रही है। हमने कहा जी इम्यूनिटी पे बहस तो पहले हो चुकी है, या हमें उस प्रोसीडिंग में शामिल होने दिया जाए। तो इसके बाद उन्होंने कहा जी कि अगर हमें उस प्रोसीडिंग में आपने शामिल नहीं करना या कोई नया वकील पेश होगा तो हमें फिर यहाँ से वापस जाने दिया जाए। तो जब मैं और असद मंजूर भट्ट साहब जो दोनों इसमें फैजान और फहीम की तरफ से पेश हो रहे थे, जब हम वापसी के लिए उठे तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप यहीं पे बैठेंगे। तो हमने उन्हें कहा कि जब हम प्रोसीडिंग्स में आप हमें शामिल नहीं कर रहे, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो आप हमें वापस जाने दें। उन्होंने कहा नहीं जी आपकी मेहरबानी कि आप बैठ जाए, वरना हम आपको यहाँ से अब जाने नहीं देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने वो दरवाजा बंद कर दिया और हमें 4:30 बजे तक उन्होंने वहीं पर डिटेन रखा है इलीगल। उसके बाद फिर हम तो उसके बाद कौन पेश हुआ वहां पर? हमें बिल्कुल नहीं पता कि वहां पे कौन पेश हुआ है, क्योंकि ना तो हमारी कंप्लेनर से उसके बाद कोई राब्ता हो सका है। रात से हमारा कल से हमारा कंप्लेनर से कोई राब्ता नहीं हुआ रात से, लेकिन चूंकि हमने वो वकालतनामा साइन किया था और अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट हम बाउंड थे कि हम उस केस में जाएं।
تو ہم وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اس کیس میں اس کی پروسیڈنگز کے لیے گئے تھے. آج فریمنگ آف چارج کے لیے تھا. مگر ظاہر ہے کیونکہ آپ وکالت کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ آپ کو انہوں نے منع کر دیا, تو کوئی اور تو ہوگا وکیل. جی ہمیں اس بارے میں بالکل لازم رکھا گیا ہے. ہمیں بھی ہم نے یہ ان سے پوچھا ہے کہ اگر ہم اس میں وکیل نہیں ہیں, کوئی اور پیش ہو رہا ہے تو ہمیں بتایا جائے, یا ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی اور کونسل ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے کوئی ہمیں جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہی وکیل ہیں جیل احکام کے مطابق. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے وہاں سے پتا کیا آپ ہی وکیل ہیں, آپ چونکہ لیٹ ہو گئے نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ پیش ہوں گے. لیکن جب اتنا ٹائم گزرا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے, لیکن آپ یہاں سے جا نہیں سکتے, آپ یہیں پہ رہیں گے. اور پھر اسی کمرے میں انہوں نے 4:30 بجے تک ہمیں جو ہے وہ ڈیٹینڈ رکھا ہے. اور جب آپ باہر نکلے تو اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ معاملہ ایسے طے پا گیا ہے؟ جی بالکل بالکل. اور وہاں پہ کسی سے بات ہوئی ہے خاندان کے ورثہ میں سے؟ جی بالکل نہیں ہوئی, لیکن ہم نے جب ہم وہاں سے باہر نکلے ہیں تو کچھ فاصلے میں پارکنگ میں ہماری گاڑی کھڑی تھی. جب ہم وہاں گاڑی تک پہنچے ہیں تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو غصہ ہے ان کو گاڑیوں میں بٹھایا جا رہا تھا, اور کچھ پولیس کے باقی لوگ تھے ساتھ ان کے. تو پھر ہم نے ان کو ورثہ خود سے بیٹھ رہے تھے یا کوئی بٹھا رہا تھا, اپنی مرضی سے بیٹھ رہے تھے, کوئی زبردستی کر رہا تھا ان کے ساتھ؟ دیکھیں جو ان کے ساتھ پولیس تھی, اب وہاں پہ کافی راستہ, اس طرح تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نے دھکے دے کے بٹھا رہا تھا, لیکن وہ گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے. اور ہم نے میرے ساتھ رہے گا نعمان صاحب, وکیل صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو, جسٹس صاحب؟ لیکن نا گزارش یہ ہے, میرا خیال ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کل سے رابطہ ان سے منتقع تعلق نہیں رہا تھا. یہ دیکھیں ایک اس کا جو پارٹ ہے نا وہ ذرا سیریس ہے کہ یہ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو زبردستی وہاں پر رکھا, تو یہ ان کے پاس جو بھی اس پہ ریمیڈی ہوگی. لیکن لگتا ہے ان کی باتوں سے یہ ہے کہ یہ معاملات چونکہ پہلے سے طے ہو چکے تھے تو اس لیے ان کو اس معاملات سے دور رکھا گیا, اور شاید ان کو جانے بھی اس لیے نہیں دیا گیا. تو شاید جو بھی لوگ انوالو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ خبر باہر نہ نکلے. فرید پاچا صاحب آپ کیا کہتے ہیں نعمان صاحب کے بیان کے اوپر؟ تو بھی ان کے سینئر وکیل اسد منظور بٹ صاحب کو بھی ایک ہب سے بھیجا کے اندر رکھا گیا. اور یہ جتنی پروسیڈنگ ہے, یعنی جسٹس صاحب بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 18 افراد کو, 18 ورثاء کو کسی جگہ پہ جمع کرنا, 18 ورثاء کو کون جمع کر کے لایا. اور ابھی جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں طارق صاحب, انہوں نے یہ بات کہی کہ 2-3 دن میں وہ منظر عام میں آ جائیں گے. یعنی انہیں پتا ہے کہ 2-3 دن وہ منظر عام میں نہیں آئیں گے. ان کی ساری یہ ملی بھگت کے ساتھ یہ ہوا ہے. یہ انہوں نے ان کو ڈیٹین رکھا ہوا ہے, وہ 2-3 دن اور ان کی کسٹڈی کے اندر ہے. یہ ساری ڈیل جو ہے وہ کروائی گئی. یہ کوئی فیئر پلے نہیں ہے. جتنی بات ہے یعنی اس میں چاہے ان کو لالچ کے ساتھ کیا گیا, خوف کے ساتھ کیا گیا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری قوم کا یہی تاثر دنیا کے اندر پیدا ہونا ہے؟ ہمارے بارے میں یہ تاثر جو ہے وہ دینا ہے کہ یہ اپنے لہو کو بیچ لیتے ہیں یا اپنے غریب خاندانوں کی کوئی مدد خود نہیں کرتے. میں ایک چیز دو-تین دفعہ آپ نے بات کی ہے, میں ذرا ایک بات کرنا چاہوں گا. اسٹیٹس جب لینا ہوگا تو پھر ان سے بات کریں. میں تھوڑی سی بات اس پہ کر دوں. اس پہ چوہدری نثار صاحب نے یہی کہا جو فرید پاچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں, میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عتیق صاحب نے کہا, میں بڑے احترام سے یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ وکیل کا کسی منظر سے غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وکیل کا منظر سے غائب ہو گیا تو کوئی دوسرا وکیل نہیں آ سکتا یا وہ کوئی اور ان کی نمائندگی نہیں کر سکتا. میں ایک شمالہ کی بہن, اس کا موقف سن لیں, آپ سارے جواب دیں. عائشہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ, آپ کی بہن کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تبھی آپ سے بات ہوئی تھی ہماری. آج کے واقعے کو کیسے دیکھتی ہیں آپ اور آپ کا خاندان؟ ہمیں آج یہ لگ رہا ہے آج اس کا جنازہ پھر اٹھا گیا ہے ہمارے گھر سے. ہم نے جب سنا ہے نا یہ اسے چھوڑ دی گیا ہے, پیسے لے لیے اس کے سسرال والوں نے, ہمیں یہ لگا میری آپ ہی آج ختم ہو گئی بس بالکل. بہت معذرت کے ساتھ عائشہ, لیکن آپ لوگ ظاہر آپ کے خیال سے آپ کی بہن آج ہوتی تو ان کا یہ موقف نہیں تھا اس معاملے میں. آپ کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ آپ لوگوں نے بات کی ہے فہیم کے گھر والوں سے؟ کل میری سلیم سے بات ہوئی شام کو, وہ کہتا ہے میرا نمبر بند ہو جانا ہے تو میں تم سے فون پہ بعد میں بات کروں گا, صبح ختم پہ آ رہے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, صبح آؤ گے تو بات کر لیں گے بیٹھ کے. ویسے صبح 2 بجے بات ہوئی ہے, ہم آ رہے ہیں راستے میں ہیں, وہ ہیں یہ ہیں, پھر کوئی بھی نہیں آیا, ختم پہ بھی کوئی نہیں آیا شمیلا کے.
تو آپ کو ابھی تک آپ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اس معاملے کے بعد سے؟ بالکل نہیں. اگر ہمیں صبح تک ان کے گھر والے نہ ملے, اگر سلیم اور وسیم نہ ہمیں آ کے ملے, ہم ابھی لاہور جا رہے ہیں جلوس کے لیے, ہم نے وہاں جا کے اپنی جانیں دے دینی ہے. نہیں ایسا نہیں کہتے عائشہ, ایسے نہیں کہے میری بہن, کیونکہ بالکل اس طرح کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ کو جو بات کہنی ہے اپنا موقف دیں اور مضبوطی سے مقابلہ کریں ہر چیز کا. جی. اور اس کے علاوہ آپ فرما رہی ہیں دونوں سے بات ہوئی, فہیم کی والدہ سے آپ کی کب بات ہوئی تھی؟ اس کی والدہ سے میں فہیم پہ گئی تھی, اس کے فہیم صاحب کے ختم پہ جب گئی تھی, کب گئی تھی عائشہ صاحبہ؟ جی کب گئی تھی آپ, ان سے کب ملاقات ہوئی آپ کی آخری فہیم کا جب ختم تھا جب بھی گئی تھی, اس کے بعد فون پہ بات ہوتی رہی ہے. انہوں نے ہمیں کسی کام پہ نہیں پوچھا, آج یہ فہیم کا یہ کیس ہے, آج وہ کیس ہے, کیوں ہم بھی اس کے سسرال والے ادھر رہ کے گیا, ادھر ہی رہتا تھا وہ, تو کوئی نہیں بات نہیں ہم سے پوچھی. عائشہ صاحبہ آپ کو کسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کیونکہ دیت کی بات تو بڑے عرصے سے ہو رہی تھی, کچھ ڈسکس کیا تھا انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی ہم سے نہیں ہوئی, آپ لوگوں سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی. بہت مہربانی اس بات کی, ہم جلدی سے مجھے وقفے کی طرف جانا ہے, پھر اس کے بعد آپ میں یہ عرض کروں گا جی کہ اگر میں دوسری تھوڑا سا ریپیٹ کر کے یہ کہوں گا کہ اگر فہیم اور فیضان کے ورثہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ انہوں نے دنیا میں نہیں آنا, ان کا خون بہا لیا ہے, تو میں فرید پراچا صاحب سے بھی اور تمام مذہبی جماعتوں, اب تمام سیاسی جماعتوں سے یہ گزارش کروں گا, مذہبی نہیں, کہ دیت کے قانون کے بارے میں, ختم نبوت کا قانون, اس کے لیے ہم سب کھڑے ہوئے, ہم نے تحریکیں چلائیں کہ اس کے اوپر آپ نے بات کیوں کی. فرید پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیت کا قانون لہو بیچنا ہے, یہ لہو بیچنے کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب میں یہ چیز ہے, اس کو سیاسی آپ کا پوائنٹ میں نے پہنچا دیا. فرید پراچا صاحب کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ قانونی طریقہ کار ہے, اسلامی طریقہ کار ہے, اگر یہ اس طرح ہوا ہے, اسلام جو ہے نا وہ رنج دیا بتوں نے تو خدا یاد آیا. آج امریکہ کو اسلامی قانون یاد آ گیا ہے, وہ اسلامی قانون کے مذاق اڑاتے ہیں, اور اسلامی قانون کو ختم کرنے کے لیے, یہی قانون قصاص و دیت کو ختم کرنے کے لیے, ابھی جسٹس صاحب بھی فرما رہے تھے, اور یہ پورا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ ضیاء الحق نے جو ہے وہ داخل کر دیا, آج اسلام ان کو یاد آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ان مقتولین کی مدد جو ہے وہ سوسائٹی کرے؟ کیا اسلام نہیں کہتا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی جو ہے اس کو رہا کروایا جائے؟ کیا اسلام کی اور قومی غیرت کا, ملی غیرت کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ اس ریمنڈ ڈیوس کے بدلے کے اندر عافیہ صدیقی کو لیا جاتا اور ان غریب خاندانوں کی کفالت کی جاتی؟ اور عباد الرحمان کا قتل کہاں گیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ عباد الرحمان کا قتل کہاں گیا؟ وہ سوالات ہیں, لیکن فرض کریں اگر یہ خاندان اپنی مرضی سے ریڈی ہے معاف کرنے کو, پھر کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تو اسے شفاف طریقے سے ہونا چاہیے نا. دیکھیں اسے کانسپرائز, اسے سازشی انداز میں, یعنی وہ اوپن بات کریں. یہ کوئی سازش کی بات ہے کہ آپ اس میں ایک سازشی انداز کے اندر کر رہے ہیں, ان کو لا رہے ہیں, ہر چیز کو مشکوک کر رہے ہیں. اگر وہ وقت کی طرف جا رہی ہوں, پھر آپ مزید اس کے اوپر بات کریں, روشنی ڈالیں. بہت سارے سوالات ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, عبدالرحمان صاحب کا کیا ہوا, اور بہت ساری باتیں. خود شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ بہت سارے سوالات ہیں جو وہ بتانا چاہتے ہیں, ابھی نہیں بتا رہے. کن حالات میں, کس پریشر میں انہوں نے اپنی جاب کو وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ کے گئے. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, وہ کہتے ہیں آج میں سچا ثابت ہو گیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ فرمایا تو جھوٹا کون ثابت ہوا ہے؟ تمام سوالات, ان کے جوابات جانے ہیں, اور عوام کیا کہہ رہی ہے, آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں. یو کین کال اس لائیو ٹونائٹ آن نیوز بیٹ. ہمارا نمبر آپ کی اسکرینز پر ہے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. دیکھیں یہاں وہاں نہیں, صرف یہاں. پینٹین آن لائن برانچ, ڈیری برانچ, آن لائن برانچ. HBL آن لائن بینکنگ سے ہر برانچ ہے آپ کی برانچ. جہاں خواب وہاں HBL. اب تو لائف میں ہے سب کچھ ڈبل. سائیکل پہ سواری ڈبل, انڈے میں زردی ڈبل. لو جی اب لوگ بچے بھی ڈبل, تو لائف میں ڈبل مزہ کیوں